السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل F286 پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تجوید اور تلفظ کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 32 یعنی 32 پڑھیں گے۔ آپ نے توجہ دینی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم قال، قاف زبر الف قا، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں۔ جس قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اس قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی پر پڑھا جاتا ہے۔ کاف کے ساتھ الف ہے، جس حرف کے ساتھ الف آ جائے، الف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، اس حرف کو 1 سیکنڈ کے لیے یعنی 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، 1 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قال، قال یا کے اوپر چھوٹی مد ہے اور ساتھ میں آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہا ہے، تو آپ نے قرآن پاک میں جس حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھڑی زبر کے علاوہ چھوٹی مد آ جاتی ہے تو اس حرف کو ہم کم سے کم 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ یا آدم، یا آدم انبی، انبی بازیر حمزہ، بی حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی حمزہ آئے گی قرآن پاک میں، جہاں پر بھی حمزہ والا حرف آئے گا ہم اس کو جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثلا انبی، انبی ہم، انبی ہم، انبی، یہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، جس وجہ سے انبی، انبی اس طریقہ سے پڑھنا ہے۔ انبی ہم، قال یا آدم انبئهم بأسماء، بازر بھی، حمزہ زبر سین اس۔ قرآن پاک میں الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آئے گی تو پھر اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اگر خالی الف لکھا ہوا ہے اوپر زبر زیر نہیں ہے تو پھر اس کو الف پڑھیں گے، اور اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو پھر الف نہیں پڑھیں گے، پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بازر بھی، حمزہ زبر سین اس، بی اس، میم زبر الف مد ما۔ اب یہاں پہ توجہ دینی ہے، یہ جو میم کے اوپر مد ہے، بڑی مد، اس مد کی وجہ سے میم کو 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، یعنی جس حرف کے اوپر بڑی مد آ جاتی ہے اس کو 3 سیکنڈ سے لے کر 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔
3 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، لیکن 3 سیکنڈ ضرور لمبا کریں گے۔ لیکن اگر لمبا نہیں کریں گے تو لفظ کا معنی بدل جائے گا، اس وجہ سے یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے لفظ غلط نہیں بلکہ درست پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جس حرف کے اوپر مد آ جائے اس حرف کو 3 سیکنڈ سے لے کر 5 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے۔ بِأَسْمَائِهِمْ، اب ہم کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی حرف کے آگے جیم آ جائے وہاں پر ٹھہر جانا بہتر ہے، یعنی یہاں پہ ہم ٹھہریں گے۔ اب اس کو ایک سانس میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم، فلما، فا زبر فا، لام زبر میم، لم میم زبر الف، ما، فلما، میم کو لمبا کریں گے، انبأهم، انبأهم، الف زبر نون ان، با زبر الف، با زبر با، حمزہ زبر آ، انبأ، انبأ، ہا پیش میم ہم، انبأهم، با زیر بی، حمزہ زبر سین اس، میم زبر الف مد ما، حمزہ زیر ای، بأسمائی، بأسمائی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات توجہ والی ہے، قرآن پاک میں جس حرف کے آگے اس طریقے کا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ جائے آپ کو، تو وہاں پر آپ نے رکنا نہیں ہے، یعنی یہ لام الف لا ہمیں بتا رہا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تو یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی لام الف لا آ جائے گا وہاں پہ نہیں رکنا چاہیے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، أَقُل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، قاف پیش لام، قل لام زبر لا، قل لا، أقل لا، کاف پیش میم کم، أقل لکم۔ یہاں پہ 2 قاف ہیں، ایک 2 نقطوں والا قاف ہے اور ایک جس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، یہ والا قاف۔ تو جو 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اور جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ أقل لکم، أقل لکم، انی، انی اعلم، اعلم، غی، غین زبر یا، غی، یا کی وجہ سے یا کے اوپر جزم ہے، جس حرف کے اوپر جزم آ جاتا ہے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں غین کے ساتھ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، جس کی وجہ سے ہم غین کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے۔ غی، با زبر سین، بس، سین زبر سا، بس سا، غی بسا، میم کھڑی زبر ما، وا کھڑی زبر وا،
غیب السماوات، میم کو اور واو کو ایک سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے کیونکہ ان کے اوپر کھڑی زبر ہے. تازر تی، غیب السماوات، وال، واو زبر لام، ول، حمزہ زبر را، ار، ضاد زیر دوی، واو زبر وا، حمزہ زبر عین ع، لام زبر لا، میم پیش مو. غیب السماوات والارض واعلم، والارض واعلم ما تبدون، میم زبر الف ما، تا پیش با تب، ما تب، دال پیش واو دو، جس حرف کے ساتھ واو جزم والا آ جائے، یا یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، یا جزم والا آ جاتا ہے، جس حرف کے ساتھ واو جزم والا یا پھر یا جزم والا آ جاتا ہے، اس حرف کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے. اب یہ واو کے اوپر جزم ہے جس وجہ سے ہم واو کو لمبا کریں گے. یہ پیچھے غین کے ساتھ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے غین کو لمبا کریں گے. تو پتہ چلا یا پھر واو کے اوپر اگر جزم آ جاتی ہے تو اس کے پچھلا جو حرف ہوگا اس کے ساتھ والا، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ما تبدون، ما تبدون، وما، واو زبر وا، میم زبر الف ما، وما، کاف پیش نون کن، تا پیش میم تم، وما کنتم، وما کنتم، تا زبر کاف تک، تا زبر کاف تک، تا پیش تو، میم پیش واو مو، میم واو کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے میم کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. میم پیش واو مو، نون زبر نا، وما کنتم تکتمون، تکتمون. اب اس کو دوبارہ میں رپیٹ کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو تجربہ ہو جائے کہ ہم نے سبق کس طریقہ سے یاد کرنا ہے. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم، جیم کی وجہ سے یہاں سانس لیں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے. فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے سانس لیا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنے والی ہے، بہت ہی اہم بات ہے یہ والی، کہ اگر ہم سبق پڑھ رہے ہیں اچانک ہمیں سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ وہاں پہ رکنے کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی، گول دائرہ نہیں ہوتا اس طریقے کا، اور نہ ہی اس طریقے کا تواں لکھا ہوا آتا ہے، نہ ہی جیم لکھا ہوا آتا ہے جس وجہ سے ہم رکیں، لیکن پھر سانس لینے کی وجہ سے رک جاتے ہیں. تو رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ رک سکتے ہیں جب بھی، جتنا آسانی سے سکون سے سبق پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور جب سانس ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ سانس لیں، اور دیکھیں جہاں پر آپ نے سانس لی ہے وہاں پر اگر رکنے کی کوئی علامت موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر علامت موجود نہیں ہے
تو پھر پیچھے سے شروع کریں گے. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ رکا ہوں سانس لینے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر رکنے کی علامت موجود نہیں ہے، تو میں اب دوبارہ یہاں سے شروع کروں گا، جہاں سے حرف شروع ہو رہا ہوتا ہے. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ